وہ انسان جس کے بارے میں گورے بھی کہتے ہیں کہ اس کی انصاف کی مثال نہیں، حضرت عمر بن الخطاب، ان کے بارے میں بھی کبھی پڑھیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ حضرت عمر بن الخطاب کا سناتا ہوں کہ انصاف کا لیول چیک کریں ان کا، عمر بن الخطاب کا۔ ایک بار راستے میں تھے، نکلے ہوئے تھے، باہر نکلے ہوئے تھے، تو اکثر نکلا کرتے تھے سڑکوں پہ پیٹرولنگ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ میری رایا کیا کر رہی ہے، کوئی شکایت تو نہیں ہے میری رایا کو۔ تو ایک بار واک کرتے کرتے ذرا آگے گئے، مدینہ کی حدود سے تھوڑا سا باہر نکلے اپنے غلام کے ساتھ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ماں ٹینٹ میں، اس دور میں فیمن آیا ہوا تھا، کوئی قحط سالی تھی، تو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹینٹ میں ماں اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی ہے کہ بیٹا کھانا بن رہا ہے۔ تو عمر بن الخطاب نے جب دیکھا تو کھانا تو نہیں بن رہا تھا، وہ تو پانی میں ہی چمچہ ہلائے جا رہی تھی۔ حضرت عمر نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ اے عورت، تیرے پاس راشن نہیں ہے؟ یہ کون ہے؟ خلیفہ وقت، کوئی عام آفیسر نہیں ہے، خلیفہ وقت ہے۔ تو عورت نے کہا کہ اللہ عمر کو پوچھے۔ حضرت عمر، چونکہ اس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا، اسے کیا پتا یہ عمر ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے عورت کیا بات کر رہی ہے، عمر کا کیا قصور، عمر کو کیسے پتا کہ تیرے پاس راشن نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب خلیفہ بنا تھا تب اس کو نہیں پتا تھا کہ اپنی قوم کا خیال رکھنا۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں سے اسی وقت آنسو آ گئے، اور انہوں نے اپنے نوکر کو کہا، غلام کو کہا کہ ابھی چلو میرے ساتھ۔ سارا رستہ واپس آئے واک کر کے، اور بڑھاپے میں تھے، اپنی کمر پہ مال غنیمت میں سے آٹا لادا، آٹے کی بوریاں اپنی کمر پہ لادیں، اور لاد کر جا رہے تھے کہ وہ جو غلام تھا اس کو ترس آ گیا، اس نے کہا امیر المومنین مجھے دے دیں، میں اٹھاؤں گا۔ تو اسے ڈانٹ دیا، کہتے قیامت والے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ جب قیامت والے دن نہیں اٹھائے گا تو ابھی کیوں اٹھا رہا ہے، یہ بوجھ میرا ہے۔ آٹا لادا، لاد کر واک کر کے رات کو اس عورت کے پاس پہنچے، اور اس عورت کو نہ صرف آٹا دیا بلکہ ڈش بنائی، وہاں بیٹھ کے اس عورت کے ساتھ بیٹھے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اس کے ساتھ پوری ڈش بنائی، ڈش بنا کے بچوں کو جب تک کھلا نہیں دیا چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ تو عورت اینڈ میں کہتی ہے کہ دعا دیتی جزاک اللہ خیرہ، اور کہتی ہے کہ کاش تو عمر ہوتا، کاش تو امیر المومنین ہوتا۔ تو حضرت عمر مسکراتے ہیں، کہتے ہیں تم کل امیر المومنین کے گھر آنا، وہاں آنا علاقے میں، تو تم مجھے وہیں پاؤ گی۔ یہ مثال اور اس طرح کے لوگ ہمارے لیے، ہم کہتے ہیں یار یہ کیا مثالیں، اس طرح کون ہو سکتا ہے۔ میں نے بیوروکریٹس جو ماشاءاللہ سی ایس ایس اکیڈمی میں بھی میں گیا، وہاں جو ہوتے ہیں سی ایس پی آفیسرز، ان سے بھی بات کرتے رہتے ہیں ہم، تو ان کو یہ مثال دی میں نے، تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال آ گیا، کہتے سر آج کل تو ایسا پاسبل نہیں ہے، آپ کوئی ہمیں ریئلسٹک مثال دیں۔ میں نے کہا کیا مطلب ریئلسٹک مثال میں یہ دوں کہ لوگ رشوت کھاتے ہیں اور تمہیں بھی کھانی چاہیے، یہ مثال دوں میں؟ مثال میں وہی دوں گا جو مسلمان کی مثال ہے، اور یہ لوگ تھے اور ایسے لوگ ہیں، یقین کریں ایسے لوگ ہیں۔ مایوسی کی بات نہیں ہے، آپ میں سے ہیں، یہ آپ کے سینئرز میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، جی یہ خراب ہو گیا، وہ ہو گیا، میں نے ایسے ایسے آفیسرز دیکھے ہیں، ایسے ایسے پولیس مین دیکھے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے ان کی تربیت کس نے کی ہے، کس ماں باپ کے یہ بچے ہیں۔ آج کل ایسے لوگ موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، الحمدللہ موجود ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے ان لوگوں کی تعداد بڑھانی ہے جو پبلک سرونٹ ہیں، صحیح میں پبلک سرونٹ ہیں، چودھری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی افسر بننے کا مطلب ہے چودھری بن گئے، ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے سب کو افسر بننا، اچھی بات ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہم سب پبلک سرونٹ ہیں۔ پبلک سرونٹ کا کیا مطلب ہے؟ قوم کی خدمت کرنے والے۔ اور جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے انشاءاللہ سروس جوائن کرنی ہے، اس میں آنا ہے، تو پھر سوچ سمجھ کے آئیں کہ اس کا تقاضا کیا ہے۔ میں نے ابھی ذمہ داری کی بات کی، اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو ہماری طرف پلٹ کے واپس نہیں آؤ گے؟ باس پوچھے نہ پوچھے، افسر پوچھے نہ پوچھے، اللہ نے پوچھنا ہے کہ بھائی کیسے زندگی گزاری، کیا کیا ہے، تمہیں میں نے طاقت دی تھی، اس کا کیا استعمال تم نے کیا۔ یہ ہے فلسفہ اصل میں جو آپ کو ساری عمر انشاءاللہ سالڈ رکھے گا، کیونکہ آپ افسر سے پہلے اللہ کو جواب دیں، آپ سب سے پہلے اپنے اللہ کو جواب دیں۔ تو یہ فلسفہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں۔